ہاں بھیا، کیا حال چال ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نعمان جی ولاگس. میرا نام ہے نعمان. کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مجھے پہلے اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ یہ انویسٹمنٹ لوگ جو کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کیوں کر رہے ہیں، اور کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں آپ 20-25 ہزار روپیہ یا 40 ہزار روپے انویسٹ کریں تو وہ آپ کو مہینے کا 50 ہزار روپے ریٹرن آنا شروع ہو جائے گا. تو میرے ایک فیملی ممبر نے مجھے اس طرف توجہ بھی دلائی اور پوچھا بھی کہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو صاف منع کر دیا کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں. پیچھے PS5 کا اسکیم ہوا تھا لوگوں کے ساتھ بہت بڑا، تو اس میں بھی لوگوں کے کروڑوں روپے جو ہے وہ ڈوب گئے تھے. IDA ایپ کے بارے میں آج بات کریں گے. یہ ایپ کے بارے میں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کچھ مہینے پہلے مجھے اس کے بارے میں معلومات ملی ہے کہ ایکچوئل میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں. یہ کرپٹو کرنسیز کے تھرو ایپ کو چلایا جا رہا تھا جس میں آپ اپنے پیسوں کو انویسٹ کرتے تھے اور وہ لوگ آپ کو جو اوپر نفع دیتے تھے. یعنی جیسے ایک قسم کا آپ کو ٹریڈ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ آپ کسی چیز میں انویسٹمنٹ کریں تو ہم جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے میں پروفٹ واپس کریں گے. وہ رفتہ رفتہ ہوا ایسے کہ کچھ لوگوں نے پہلے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے 30 سے 40 ہزار روپے پہلے آپ انویسٹ کریں گے ایپ کے اندر تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، جس طرح بزنس کیا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان پہلے آپ کو پتہ ہے ایک غریب ملک ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس ویسے پیسے نہیں ہیں. اور جن شہروں کو انہیں ہائی لائٹ کیا ہے میں حیران ہوں کہ وہ ایک قسم کا مرکز ہیں پاکستان کے. وہ شہر جن میں گجرانوالہ ہے، وزیر آباد ہے، سیالکوٹ ہے، یہ بڑے ایک مین سٹیز ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ سمجھدار لوگ پائے جاتے ہیں. سمجھدار سے مراد میرا یہ ہے کہ وہ لوگ بزنس کرنے والے لوگ ہیں، یعنی اتنے معاملہ فہم اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ان کی پبلک ڈیلنگ اور گفتگو میں بہت زیادہ وہ براڈ اپنا ان کا دماغ ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں. تو ہم جیسے لوگ تو ان کے ساتھ جب ڈیلنگ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، مطلب ہمارے پاس آتے رہتے ہیں نا شاپ کے اوپر، کسٹمرز بھی آتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری جو ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے جب ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو بڑے شارپ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے وہ لوگ اس اسکیم میں پھنس گئے. بہرحال جو اسکیمرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے آپ کو جھانسا دیتے ہیں، کچھ آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. ایسے ہی PS5 والوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. ان کے کچھ آرڈرز پہلے بکتا دیے گئے تھے، اس کے بعد پھر ان کے کافی زیادہ پیسے جو ہے وہ بیچ میں ڈوب گئے. کچھ گروپس بناتے ہیں یہ فیس بک کے اوپر لوگوں کو لوٹنے کے لیے، واٹس ایپ کے اوپر گروپ بناتے ہیں. پہلے یہ جو اسکیمر ہوتے ہیں نا آپ کو ایک پورا جال بنا کے دیتے ہیں، پوری ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا. یہ پورا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے. اس میں ایک عام سادہ آدمی جو ہے نا جس کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، دیکھیں ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ لالچ بری بلا ہے. یہ ان معاملات پہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ لالچ کو بری بلا کیوں کہا گیا ہے. جو لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے اب ڈوب گئے ہیں اس ایپ کے تھرو، جنہوں نے لوگوں نے انویسٹ کیا تھا. کسی نے 40 ہزار انویسٹ کیا، اس کو پروفٹ ملا، پھر اس نے اس میں 60 ہزار روپے انویسٹ کر دیا، وہ اس کو واپس ملا. پھر کرتے کرتے وہ لاکھوں روپے لوگ انویسٹ کرنا شروع ہو گئے. اب وہ مین وائل ہونا کیا تھا، کروڑوں اربوں روپیہ وہ ایپ کے ذریعے انہوں نے عوام سے جمع کر لیا اور اب ہوا ایسی کہ وہ پیسے لے کے فراڈ کر کے تو بھاگ گئی وہ کمپنی. تو یہ معاملہ کب جا رکے گا؟ ہماری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا، شعور حاصل کرنا پڑے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ اسی لیے تھا کہ آپ لوگ اپنے غور نہیں کرتے. ہم لوگ غور کر کے دیکھیں تو صحیح کہ جو ہمیں نظام دیا گیا، جو معاشرتی نظام ہے، جو اسلامی نظام ہمیں دیا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے قدم قدم پر بھلائی اور رہنمائی کی گئی ہے. جیسے ہی ہم اس نظام سے ذرا سا باہر ہٹتے ہیں تو ہم لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور بہت بہت بڑے نقصان ہوئے لوگوں کے. پاکستان میں بےروزگاری کی شرح بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور مزید آگے اب انڈیا دے دیا ہے کہ بےروزگاری بڑھے گی. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ ہو کہ ہم رات کو انویسٹمنٹ کریں، صبح ہمارے پیسے ڈبل ہو جائیں. تو اسی چیز سے ہمارے مذہب نے منع کیا ہے، اسی چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا. طیب اور حلال رزق جو کمانا ہے نا، جو پیسہ کمانا ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ وے نہیں ہے. وہ آپ کو محنت کر کے کمانا پڑے گا. بس دوست نہیں اچھے ملتے. میں تو یہ کہوں گا ان کے دوست اگر ان کے اچھے مل جائیں نا، ان کو رہنمائی کرنے والے، وہ خود بھی اثر اس معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں نا، پھر دوسروں کو بھی وہ اس طرف لے جاتے ہیں. تو وہ پھر اینڈ پہ میں کہتا ہوتا نا، خود تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. تو خود تو ان کا بیڑا گرک ہونا ہی ہوتا ہے، ساتھ جو سادہ بیچارے عام ذہن کے لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اوپر وہ چاچے تائے اور مامے وہ سارے ان کے پیسے انویسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ سب کی رقم ڈوب جاتی ہے. میں تو اللہ کے ذریعے ہی دعا کروں گا کہ ہماری قوم اب بیدار ہو جائے اور اس قسم کے اسکیم سے باہر نکل آئے. یہاں پہ بڑے آئے اور بڑے گئے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہر کوئی 2-3 مہینے کے بعد کوئی نیا چورن بیچنے کے لیے آ جاتا ہے اس طرح کا کہ ہم راتوں رات آپ کو ڈبل شاہ والا کام یہاں پہ چل رہا ہے. اچھا اس فراڈ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. وہ جو ڈبل شاہ نے فراڈ کیا تھا نا کافی عرصہ پہلے، کافی سال ہو گئے ہیں،
ہماری قوم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. وہ بڑے تھے, ان کی آگے جو نسلیں تھیں انہوں نے اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کیا کہ فلاں وقت میں ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا تھا. تو میری اللہ کے ذریعے ہی دعا ہے کہ قوم شعور والی بن جائے اور اس قسم کے اسکیم سے باہر نکل آئے. ہمیں محنت جو ہے نا اس کا درس دینا چاہیے اپنی نسلوں کو, اور خود بھی محنت کرنی چاہیے اور بچوں کو بھی اس طرف لگانا چاہیے کہ رزق حلال جو کمانا ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. عبادات کا سلسلہ بعد میں شروع ہوتا ہے, وہ بھی تبھی قبول ہوتی ہے جب آپ رزق حلال کمائیں گے. اور رزق حلال کیا ہے, اس کے بیسکس کیا ہیں, اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کمائی کے حوالے سے, وہ ہمیں علماء کرام سے جو ہے علماء حق سے وہ رہنمائی لینی چاہیے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی, اس میں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے لوگ کچھ سیکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنی جو آگے نسلیں ہیں ان میں یہ چیز آنے سے بچائیں, یہ دھوکے فراڈ سے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.